برین آف پاکستان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم امین۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن اپنے علاقائی ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے شبانہ روز محنت مسلسل کر رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے حویلی لکھا کا ایک نوجوان، ایک ٹیلنٹ، انجینئر، پروفیسر، ادیب، افسانہ نگار، ماہر تعلیم جناب محمد عمر، جو کہ بطور شاعر مرشد صدیقی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ہی وقت میں شاعر بھی، پروفیسر بھی، ادیب بھی، انجینئر بھی، اور مریم بھی کچھ بتا رہی تھی فیمینسٹ، تو یہ کیا ہے، یہ آپ کیسے بنے، ذرا ہمیں احوال بتائیے گا۔ بس زندگی کے ساتھ ساتھ چیزوں کو جو ہے چیزوں کا مشاہدہ کرتے گئے اور بنتے گئے۔ باقی جو تعلیم ہے پاکستان میں، جو ہمارا نظام تعلیم ہے، وہ بچہ پہلے سے جو ہے نا اپنے ذہن کے مطابق ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ اس نے بڑے ہو کے مستقبل میں کیا بننا ہے۔ یہ کہیں ہمارے والدین طے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے اساتذہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے میں نے ڈی اے سول انجینئرنگ کیا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد میں نے بی ایس سول انجینئرنگ کرنے کی بجائے جو ہے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، میتھمیٹکس میں بی ایس سی کرو، ڈبل میتھ اکنامکس، تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے، جاب کے۔ اچھا۔ تو میں نے بی ایس سی ڈبل میتھ اکنامکس کر لی، اور اس کے بعد مجھے شوق تھا کہ میں کیسے جو ہے وہ اردو ادب کو پڑھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں۔ تو بس اس سے آگے اسی طرح ایم اے اکنامکس کر لیا، ایم اے اردو کر لیا، تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا دیا، اب آپ اپنی جو ہے ادبی جرنی کے بارے میں بتائیں گے، وہ کب سے شروع کی اور آپ ادب دنیا میں کب سے آئے اور کیا آپ کو لے کے آئی؟ اچھا، ادب کی دنیا میں بیسیکلی جو ہے نا ہمارے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ تو جو ہے مجھے پتا چلا کہ میرے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا۔ میرا تو کیمسٹری کا پیپر تھا 9th کلاس میں، ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں۔ تو کیمسٹری کا پیپر تھا، تو اس رات میں نے پہلی نظم کہہ دی۔ وہ پیپر کی تیاری کرنے کی بجائے بس دل نہیں لگ رہا تھا، تو وہ میں نے ایسے ہی کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ تو پہلی نظم میں نے 9th کلاس میں کہی تھی۔ تو یہ شوق خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بارے میں ویسے زیادہ اگر ڈیٹیل میں، ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، رضوان اللہ اجمعین، انبیاء کرام آئے، ان کے پاس اس وقت کے حالات واقعات کے مطابق خدا ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ کم بھی اذن اللہ کہتے تھے تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس دور میں جو ہے جادو بہت زیادہ تھا، ان کے پاس عصا تھا، وہ عصا سے جادو کا کام لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس دور میں شاعری بہت زیادہ جو ہے لوگ کیا کرتے تھے۔ ایون کہ جو جنگیں ہوتی تھی تو جنگ جیتنے والے گروہ کے پاس اچھے شاعر ہوتے تھے، لڑائی کرنے والے تو اچھے لوگ ہوتے تھے لیکن اچھے شاعر بھی ہوتے تھے، وہ شاعر ان کے لہو کو گرماتے تھے اور وہ زیادہ اچھا موٹیویشن دیتے تھے۔ میرے خیال سے قرآن پاک سے ہی شاعری کا آغاز ہوا، جیسے سورۃ کوثر ہے تو اس میں ردیف ملائی گئی ہے۔ وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اسے ہم زندہ معجزہ کہتے ہیں جو ہمیشہ تا ابد تک قائم رہے گا۔ تو اس میں آپ کوئی بھی آیت، سورۃ الکوثر کو چھوڑیں، کوئی بھی آیت اٹھا لیں تو وہ اس کے اندر ردیف اور قافیہ اور ایک خاص ترتیب ہے۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں قافیہ مل رہا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ اٹھائیں گے آیت قرآن کریم سے تو وہ قافیہ ردیف مل رہا ہے،
تو اس وقت کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. تو وہ جو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شعراء حضرات جو ہے نا وہ زیادہ ان کا تعلق جو ہے نا کسی عرب قبیلے کے ساتھ. آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا شاعروں کے بارے میں تو وہ بھی ایون کہ احمد فراز صاحب کو بھی آپ اٹھائیں تو ان کا تعلق بھی ادھر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر محسن نقوی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میر تقی میر ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر شعراء کا تعلق نا عرب قبائل. اچھا تو ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, آپ کی ہی بات کرتے ہیں, چونکہ آپ کے نام کے ساتھ مرشد صدیقی ہے, تو اس کی وجہ بتائیں کہ صدیقی آخر کیوں نام کے ساتھ ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ اس کا ہے؟ جی دراصل جو ہمارے آباء و اجداد ہیں نا وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کی اولاد سے, تو اس لیے ہمارے نام کے ساتھ صدیقی لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا قبیلہ تھا بنو تمیم, قریش کا بنی تمیم قبیلہ تھا, ان میں حضرت ابو بکر صدیق تھے. پھر ان میں سے آگے ہمارا جو شجرہ نسب ہمارے پاس موجود ہے اس میں وہ سلسلہ چلتا میرے پردادا پھر دادا پھر ابو, تو یہ ہم تک پہنچتے ہیں. لیکن آپ کے والد صاحب کے نام کے ساتھ تو محمدی لگا ہوا ہے. جی والد صاحب کی جو نسبت ہے وہ محمدی شروع سے اپنی نسبت لکھتے ہیں. تو کچھ جو صدیقی ہیں وہ خاص طور پہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کوکارا کے ایریا میں زیادہ نہیں, زیادہ کراچی, ملتان, ٹھیک ہے, اسی طرح حیدرآباد, لاہور, اس طرح کے ایریاز میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی صدیقی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ چونکہ آپ 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائیوں کے جو نام ہیں وہ خلفائے راشدین کے نام پر رکھے گئے ہیں, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دراصل ہر اہل سنت گھرانے کی طرح میرے والد صاحب بھی جو ہے خلفائے راشدین سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں. ہمیں بچپن سے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے 4 خلیفہ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں. تو میرے والد صاحب کو بھی ان 4 یاروں سے بہت محبت تھی. تو میرے والد صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے 4 بیٹے دے, تو میں ان کے نام جو ہیں وہ ترتیب سے ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رکھوں گا. اور اللہ رب العزت نے اسی ترتیب سے ہم 4 بھائیوں کو پیدا کیا. سب سے پہلے ابو بکر آیا, پھر میں, عمر آیا, پھر عثمان اور پھر. تو آپ کا میٹرک کدھر سے ہو گیا, ایف اے کدھر سے کیا تھا آپ نے؟ پھر میں نے ہائی اسکول نمبر 1 سے 2010 میں میٹرک کیا. اس کے بعد میں کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے ڈی کیا 3 سال. DAE اس کا کیا ہوتا ہے؟ ڈپلوما ان ایسوسیٹ. اچھا, ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ. اس میں میری ٹیکنالوجی تھی سول. تو سول ٹیکنالوجی میں نے ڈپلوما کیا. وہ FSC کے ایکول ہوتا ہے, لیکن FSC سے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور لینتھی بھی ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے میں نے BSc ڈبل میتھ اکنامکس کی. وہ یہاں یوسف امین صاحب ہیں, میرے بہت اچھے استاد ہیں. میتھمیٹکس میں نے ان کے پاس پڑھا. پھر پروفیسر منیب خان صاحب, ان جیسی شخصیت میں نے آج تک اپنی زندگی میں, کمال کی شخصیت ہے, بہت بڑے استاد ہیں اور ان کے پاس میں پڑھتا رہا. ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے پروفیسر منیب خان صاحب کی کہ میں نے اور میرے ساتھ پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی کسی سے فیس نہیں لی تھی. بھلے کوئی افورڈ کرتا ہے, بھلے کوئی افورڈ نہیں کرتا. وہ ایک ہی جگہ پہ بٹھا کے پڑھاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو افورڈ کرتا ہے وہ دے دے گا, تو جو نہیں افورڈ کرتا اس کے دل میں جائے گی کہ میں نہیں دے سکتا. تو اس لیے وہ سب سے ہی فیس نہیں لیتے تھے. انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ مجھے کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اور میں نے الحمدللہ اکنامکس میں بہت اچھے مارکس حاصل کیے. اس کے بعد جو میری ایجوکیشن ہے وہ ساری پرائیویٹ ہے. میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی جو ہے ماسٹرز وغیرہ کیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یا یوٹیوب کا سہارا لے کے, گوگل کا سہارا لے کے, آپ نے حویلی ادبی کونسل کب جوائن کی تھی اور آپ اس کے آپ کیا مطلب ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ میں جو ہے بابا محمد چاک صاحب کے گھر میں ایک شاعرہ ہو رہا تھا. شاہزیب نوید بھائی کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کس جگہ پہ موجود. میں نے کہا جی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور میں جو ہے نا مستریوں کی نگرانی کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی آپ نا جمعہ خان روڈ پہ محمد خان چراغ کے گھر آ جائیں. تو جب وہاں پہ میں پہنچا تو آگے مشاعرہ ہو رہا تھا. اچھا, ہاں جی.
تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا یہاں پہ کلام تم نے پڑھنا ہے. تو یہ حویلی ادبی کونسل میں میرا پہلا پروگرام تھا, پہلی دفعہ میں یہاں شمولیت میں نے حاصل. پھر چلتے چلتے میں جنرل سیکرٹری بھی بنا, پھر نائب صدر بھی. اس ٹائم میں جو ہے نائب صدر ہوں حویلی ادبی. جی میں. اچھا, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ شاعر جو ہے مطلب ہے بھی کوئی ارادے سے نہیں بنے؟ جی جی اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپ کو لکھنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو گیا, اور کچھ آپ کو جو ہے وہ آپ کو وراثتی طور پر کچھ یہ شعراء کرام جو تھے, میاں سردار حویلوی صاحب بڑے شاعر تھے, وہ ان کے تائب تھے آپ بتا رہے تھے. ہاں جی ہاں جی, تو وہ مطلب بڑے اچھے پائے کہ وہ شاعر تھے, ان کے کلام جو ہے نا وہ بڑے کمال کے تھے. تو ادھر زیب بھائی بھی میرے خیال ہے آپ کی عزیزداری میں آ گئے. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس شاعری والا جو سسٹم ہے اس میں آپ زیادہ کیا لکھتے ہیں؟ اچھا, شاعری میں ویسے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو میری توجہ زیادہ ہے وہ رومانوی شاعری کی طرف نہیں ہے. جو معاشرتی مسائل ہیں زیادہ میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یا مختلف قسم کے جو عقائد اور نظریات ہیں, یا میں اہل بیت کی شان میں قصیدے لکھتا ہوں, یا اس طرح کی شاعری میں کرتا ہوں زیادہ تر. اس میں کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ رومانوی بھی آ جاتے ہیں, لیکن جو ہے نا زیادہ میری توجہ اس طرف ہے. ویسے اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے اگر آپ رومانوی شاعری بھی کریں. نہیں, شاعر لکھتے ہیں, کچھ بھی لکھ سکتا ہے شاعر, یہ آزادی ہے بالکل. تو آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں جی, میری شادی نہیں ہوئی ہے. اچھا, پھر تو لوگ آپ سے توقعات رکھتے ہوں گے. لوگ توقعات, اصل میں میری عادت ہے توقعات کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن قدرتاً جو ہے نا میرے سامنے بھی فیمیل آئی مجھ سے اس کے لیے یا بیٹا نکل جاتا ہے یا بہنا نکل جاتا ہے, وہ قدرتی طور پہ میرے آتے ہوئے سارے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس بات کو. تو بلکہ میرا جب بھی کسی کلاس میں پہلا لیکچر ہوتا تھا وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ بیٹا استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو بچے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان سے, تو آپ نے کبھی بھی جو ہے اس طرح کا متاثر نہیں ہونا جو آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک ریت چل پڑی ہے, ٹھیک ہے. پہلا لیکچر ہی اسی چیز, اور یہ چیز میں بچوں کو بتاتا تھا کہ استاد بھی انسان ہوتا ہے, وہ فرشتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور آپ کا حقیقی باپ ہی آپ کا حقیقی باپ ہے. استاد آپ کے باپ کی جگہ ہے لیکن حقیقی باپ نہیں ہے. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے اچھا, نا میں کوشش کرتا ہوں. عورت کی بات چھڑ گئی ہے تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ چونکہ فیمنسٹ بھی ہیں تو آپ فیمیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کو اس معاشرے میں حقوق دیے جا رہے ہیں, ان کا سروائیول کیسا چل رہا ہے, کہ وہ اپنی مجبوریاں یا ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور وہ کیا کس چیز سے وہ محروم ہے؟ بیسیکلی جو فیمنزم تحریک تھی جو میرے خیال میں رد عمل کی نتیجات ہے نا, اس کی وجہ سے وہ جو وجود میں آئی, کیونکہ یورپ میں مسلم معاشروں میں عورت کے اوپر کم ظلم اور جبر ہوتا تھا, لیکن جو مغربی معاشرے ہیں یا ہندوازم ہے اس میں عورت کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور جبر ہوتا تھا. تو یہ تحریک چلی تھی 1872 میں فیمنزم کی. خواتین نے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی. اسی طرح یو ایس اے میں 1910 میں یہ تحریک شروع ہوئی. تو اس تحریک نے یورپ کے پورے نظام کو جو ان کا ایک گرجے کے ساتھ عیسائیوں کی عبادت ہو گیا وابستگی تھی ایک, اور جو وہاں سے پیغامات آتے تھے اور ان پر عمل ہوتا تھا, وہ سارے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیا. اب جو ہے اس ٹائم پاکستان میں اس تحریک کو, اس موومنٹ کو آگے چلانے کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے, کیونکہ خواتین کے اوپر جو ہمارا برصغیر کا معاشرہ ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, خواتین کے ساتھ بہت ظلم اور جبر ہوتا ہے, انہیں برابری کے حقوق نہیں ملتے, ٹھیک ہے. اصل میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, حقوق جو ہے نا خواتین کے وہ متاثر ہیں, اسلام انہیں متاثر نہیں کر رہا, ہم مسلمان انہیں متاثر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو خواتین کو اور مردوں کو میں کہتا ہوں برابر
برابری کے حقوق ملنے چاہیے. اگر ایک بیٹا جو ہے تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو ایک بیٹی کو بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے. اگر ایک بیٹا ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر یا اینکر بن سکتا ہے تو ایک بیٹی کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے. تو جو بیٹوں کی بیٹی کے اوپر برتری ہے اسے ختم ہونا چاہیے. عورتوں کے ساتھ ظلم و جبر, ہراساں کرنا انہیں یا انہیں پریشان کرنا یہ ختم ہونا چاہیے. بہت اچھی سوچ ہے. مرشد صاحب بات یہ ہے کہ یہ 1872 والے اسلام بیٹی بھی بنا دی, اسے ہٹ کر آپ دیکھ لیں جس معاشرے میں مرضی چلے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل تو اسرائیل والے جو ہیں انہوں نے فلسطین پر کتنے ظالم کیے ہیں, کتنی عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیس کیے ہیں, کتنے بچوں کو انہوں نے جو ہے وہ تشدد کر کے کتنی بڑی کار کے ان کو پورا فلسطین ختم کر دیا, وہ انہوں نے ختم کر دیے. تو اقوام جو ہے وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمان جو ہیں ان وہ بھی کچھ اپنے دیکھتے رہے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب آپ ادھر پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان جی کیا پاکستان ہے. میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, نانے نے اپنی نواسی کے ساتھ شادی کر لی ہے. نانے نے نواسی کے ساتھ شادی کر لی ہے. آج ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ماموں نے بانجی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر دی ہے. اس طرح کے بے شمار چلے تھے. خبر کا پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکا گزر رہا ہے, اس نے دیوار پر لگی گرلس اسکول میں بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر ڈالی. ہم جانوروں کی طرح ہم بنتے جا رہے ہیں. اور خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خواتین اس وقت جو ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, جج بھی ہیں, عدالتوں میں بھی کام کر رہی ہیں, پولیس میں بھی ہیں, رینجر میں بھی ہیں, آرمی میں بھی ہیں. ایکول ان کو اسٹیٹس حاصل ہے تو وہ پڑھ بھی رہی ہیں, پڑھا بھی رہی ہیں, سارے معاملات ان کے چل رہے. لیکن کوئی ایک ٹاپک اس پہ اسی لیے وفا کی رکھتا ہوں. میرے خدایا شفاعت سے غرض مجھ کو نہیں, میرے خدایا شفاعت سے غرض مجھ کو نہیں, مگر حسین سے الفت بلا کی رکھتا ہوں. واہ واہ واہ. اور ایک غزل اگر آپ کہیں تو یہ میں نے اسی محرم الحرام میں لکھی تھی کہ غم حسین ہمیں عرش سے عطا ہوا ہے, ہمارے غم پہ بہت سوں کا دل جلا ہوا ہے, وفا کے ذکر پہ کافی ہے کربلا کی مثال, مجال ہے کوئی جائے دیا بجھا ہوا ہے, اور غم نہیں مربت کیا ہوا ہے, نہیں رکے گا شہادت کے خوف سے کوئی, ان سروں پہ عشق کا چڑھا ہوا ہے, ذرا سی شے ہے اسے یہ فرات کا پانی, جو آب کوثر و تسنیم بھی پیا ہوا ہے. اور یزید جب کہو جا کر وضو کرو جا کر, یزید جب کہو جا کر وضو کرو پھر سے, حسین تب کہو جب جب وضو کیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. ہمیں علم کی کوئی فکر نہ رہے مرشد, اسی لیے تو یہ عباس کو دیا ہوا ہے. واہ واہ. جب یہ چل رہا تھا نا 9-10 محرم کا, تو حضرت عباس نے پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے گئے, تو انہوں نے کہا تلوار رکھ کے جانا. آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں جو تھے وہ زمین پہ لگتے تھے, اتنے مطلب نوجوان بڑے جوان تھے. اگر وہ اپنی تلوار نکال لیتے تو میں کہتا ہوں کہ وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے. اچھا مسئلہ یہ ایسا کے بارے میں یہ بتا رہے تھے, بہت مقرر بھی ہے, تو آپ اپنے اس حوالے میں
بتائیں نا کہ آپ نے مطلب کیسے کیسے مقابلہ جات آپ نے جیتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں. اچھا، میں جب گورنمنٹ پہلے تو سب سے پہلی تقریر میں نے گولڈن وکٹری اسکول میں کی تھی. 12 لیول کا پروگرام تھا تب، غالباً میں 5th کلاس میں یا 6th کلاس میں تھا. پہلی اسپیچ ہی جو تھی اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد جب میں ہائی اسکول گیا تو ہائی اسکول میں مجھے بڑا سازگار ماحول ملا ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے. مجھے انہوں نے بزم ادب سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. 2009 اور 10 میں میں بزم ادب سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا. اس کے بعد مجھے لائبریری میں آنے جانے کی کھلی اجازت تھی. میں کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہوں، مطالعہ کرنا چاہوں، لائبریری میں بیٹھ کے کسی تقریر کی تیاری کرنا چاہوں، آزادی تھی مجھے. مشتاق احمد شاکر صاحب تب لائبریری میں اکثر ہوا کرتے تھے. جی جی بالکل. اور صدیق ثاقب صاحب میرے استاد تھے. صدیق ثاقب صاحب کو تو پھر سبھی جانتے ہیں. ہاں، بڑا کمال کی شخصیت. تو ان بہت اچھے لکھاری بھی تھے، بہت اچھے مقرر بھی تھے اور بڑے نظریاتی شخص تھے. تو صدیق احمد ثاقب صاحب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. گھر سے مجھے میری والدہ کی بہت زیادہ سپورٹ کی، وہ بھی مجھے سپورٹ کرتی رہی. تو اس طرح جب میں ہائی اسکول میں تھا تب میں نے جو ہے یوتھ فیسٹیول جو تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تھا، اس میں میں نے پنجاب لیول تک جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی. سب سے پہلے مرکز کا مقابلہ ہوا، اس میں میری پوزیشن آئی. اس کے بعد تحصیل کا مقابلہ ہوا، اس میں میں آگے نکلا. پھر ضلع کا مقابلہ ہوا ڈسٹرکٹ کا، وہاں سے میں آگے نکلا. پھر ڈویژن کا مقابلہ ہوا، اس میں آگے نکلا. پھر میں پورے پنجاب کا جو مقابلہ ہوا، پورے پنجاب میں جتنے بھی ڈویژنز تھے اس مقابلے میں بھی میری غالباً 3rd پوزیشن تھی. تو اس دن جو ہے اس سے اگلے دن الحمرہ میں پروگرام ہوا تھا جہاں پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور پنجاب کے تمام منسٹرز موجود تھے. انہوں نے مجھے جو ہے اپنے ہاتھ سے بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے میری سند اور میرا پرائز جو تھا وہ کیش رقم ہوتی تھی تب، تو وہ مجھے دیا. تو الحمدللہ یہ سارے مقابلے میں نے جو ہے ون کیے. ماشاء اللہ. اچھا جی، آج ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی سنائیں آپ اپنا کوئی غزل سنائیں. جی میں غزل سناتا ہوں جی آپ کو کہ اچھا غور طلب ہے کہ شہرگے جاں کو خدا کا گھر بنا سکتا ہوں میں. 2 فرشتے اپنے شانوں پر اٹھا سکتا ہوں میں. واہ 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 واہ. انتہائے شوق میں اپنا مقام اتنا تو ہے، رقص کے 2 پیر سے دھرتی لا سکتا ہوں میں. واہ 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 واہ. جا تیرے جانے سے میرا کچھ نہیں جاتا میاں. اچھا. ہاں خوشی کے شادیانے تک بجا سکتا ہوں. واہ. گر تم ہی سچے ہو پھر آزادی اظہار دو. گر تم ہی سچے ہو پھر آزادی اظہار دو. اس لیے وہ حکمراں ہیں سر کچل سکتے ہیں وہ. اس لیے حکمراں ہیں سر کچل سکتے ہیں وہ. اس لیے زندان میں ہوں سکتا ہوں اور میں کلندر تو نہیں لیکن کرامت ہے میری. اچھا. میں کلندر تو نہیں لیکن کرامت ہے میری. لا فتح کہہ کر تیرا شجرہ بتا سکتا ہوں. واہ واہ. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ جی غزل تھی. ایک اور غزل آپ کو سنا دیتا ہوں. فقر کی پھونک سے جلتوں کو جلا کرتے ہیں. فقر کی پھونک سے جلتوں کو جلا کرتے ہیں. ہم وہی ہیں جو پرندوں کو ہما کرتے ہیں. اور میرے یزداں تیرے ہونے کی گواہی ہم ہیں. سر جھکاتے ہیں تجھے لا سے الہ کرتے ہیں. آ کے کچھ دیر جو ہم خاک نشینوں میں رہے، ہم اسے درد کی شدت سے دوا کرتے ہیں. ظرف کی بات ہے کچھ لوگ کمینے سے میاں، ہم سے درویش مزاجوں پہ مزاح کرتے ہیں. اور یہ شعر قابل غور ہے کہ وجہ تکریم نہیں تیرا مکرم ہونا، وجہ تکریم سے. اور نہ میاں بغض صحابہ نہیں کرتے لیکن ہم محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں. واہ واہ. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں معاشرتی صورتحال جو سچویشن اس وقت ملک میں جو چل رہی ہے، کوئی 60 کے قریب ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ بند ہو گئے ہیں. یوٹیلٹی اسٹور والوں کو بھی انہوں نے خوشخبری دے دی ہے کہ آپ بھی 15 دن بعد اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے. ان کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ پھر. تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی ہے، عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے قلم کو جنبش دی ہے؟ جی. ایک قطع ہے میرا کہ
عدل کے کالے کوٹ کے پیچھے، یہ سننے ہی والی تھی. عدل کے کالے کوٹ کے پیچھے سارے چور چھپے بیٹھے. واہ واہ. کریا کریا بستی بستی چاروں اور چھپے بیٹھے. یہ خاموشی طوفانوں سے پہلے والی خاموشی. تم کیا جانو چپ کے پیچھے کتنے شور چھپے بیٹھے. کے پیچھے کتنے شور چھپے بیٹھے. اور یہ یقیناً ہے کہ یہ جو قوم بیٹھی ہوئی ہے نا خاموشی کے ساتھ، یہ وہ طوفان آتا ہے نا سمندر میں، تو اس سے پہلے خاموشی چھا جاتی ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن ہمارے حکمران نہیں سمجھتے. یہ جو خاموشی ہے نا اس وقت ملک میں، یہ طوفان سے پہلے خاموشی، اس کے پیچھے شور چھپے بیٹھے ہیں. جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ رہے گی اور نہ کوئی حکمران رہے گا اور نہ ہی کوئی جرنیل اور غدار رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. اچھا، پنجابی میں بھی آپ نے کبھی لکھا ہے کچھ؟ اچھا، پنجابی میں میں نے جو ہے کبھی لکھا نہیں ہے، لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن جو ہے نا ویسے میں نبھا نہیں سکا. لکھ تو لیا لیکن ویسے نبھا نہیں سکا. جو اساتذہ ہیں جو پنجابی کا شعر لکھنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کلام کمزور ہے، تو اس لیے میں نے پنجابی میں. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ پہلے استاد بھی تھے، آپ پڑھاتے تھے، جی جی آپ نے بہت سے اداروں میں پڑھایا ہے، اور آپ جو ہے اب وہ سب کچھ چھوڑ کے جی تو آپ ایک شاپ چلا رہے ہیں، کپڑے والی شاپ. آپ نے فیصلہ کیا اور اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا؟ دراصل ہمارے معاشرے میں جو تعلیمی نظام ہے، یہ تعلیمی نظام ایسا ہے کہ یہ بزنس ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، بزنس. یہ ہم جو ہے نا لین دین کر رہے تھے. جب ایک بچے کے ساتھ پیکج طے ہو رہا ہوتا ہے یا ایک استاد کے ساتھ اس کی سیلری طے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے تو ایسپائر میں رہا. ایسپائر جب ختم ہوا تو اس کے بعد میں سپیریئر کالج میں چلا گیا. سپیریئر سے پھر میں کنکوڈیا کالج جکارا پہ چلا گیا. لیکن مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ یہ ہجرت کرنا، ادارے بدلنا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اچھا. اور استاد کی جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ تم اتنے پیسے لے کے پڑھا رہے ہو. پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ کالجز کے مالکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مالکان جو ہیں وہ اساتذہ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیزیں بہت عجیب سی لگی. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنا کام کروں تو میں بہت آگے بڑھ سکتا ہوں. تو میرے ذہن میں کافی کام آئے. میں نے سوچا، بالآخر میں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ میں کپڑے کا کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے کپڑے کا ایک کام شروع کیا. الحمدللہ وہ ٹھیک جا رہا ہے کپڑے کا کام. اسے آگے اگر میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں تو اسے بڑھانے کی کوشش کروں. اچھا مرشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے حال ہی میں سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی کر دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچے گا یا اس میں کوئی جدید انقلاب آئے گا؟ آپ جانتے ہیں جی کہ آپ بات تعلیم سے وابستہ ہیں. پہلے ہی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم چھٹیوں کو کاؤنٹ کریں تو وہ دن زیادہ ہوتے ہیں جن دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، اور جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو جب اس میں ہفتے کی چھٹی بھی ایڈ ہو جائے گی تو اس میں مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. اور چلیں آپ چھٹیوں کو ایک دفعہ اگنور بھی کر دیں کہ چھٹیوں سے کوئی بچوں کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے، آپ چھٹیوں کو اگنور بھی کر دیں تو ہمارا نظام تعلیم آپ دیکھیں کہ میں ایسپائر میں اکنامکس پڑھاتا تھا، تو میں بچوں سے زیادہ تر یہی پہلے دن میں یہی کہتا تھا کہ بیٹا آپ لوگوں نے نا سیکنڈ ہینڈ بک لینی ہے، کوشش کرنی، کیونکہ بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں جی کہ نئی بک. تو میں سختی سے کہتا تھا کہ آپ نے سیکنڈ ہینڈ لے کے آنی ہے، اگر نہ ملے تو پھر نہیں لے لینا. تو جو افورڈ بھی کرتا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ، اس کا یہ ہوتا تھا کہ بچے چلے سیکنڈ ہینڈ لائیں گے تو ماں باپ کو تھوڑا ریلیف ملے. تو کئی ایسی کتابیں بھی لے آتے تھے بچے یہ بک شاپ سے کہ جو 1996 کی 1995 کی کتابیں تھی. تو جب 1995-96 کا نصاب ہم دیکھتے تھے معاشیات کا اور 2022-23 کا نصاب دیکھتے تھے تو وہ ایک جیسا ہوتا تھا. کچھ تاریخوں کا رد و بدل ہو جاتا تھا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ کسی کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری اسلامیات ابھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. آپ مطالعہ پاکستان دیکھیں وہ بھی ابھی تبدیل ہوئی ہے، پہلے وہی چلی آ رہی تھی. تو ہمارا جو نظام نصاب ہے نا تعلیم کا وہی تبدیل نہیں کر سکے. یہ صرف چھٹیاں تبدیل کرتے رہے
کبھی جمعے کی چھٹی کر دیں، کبھی ہفتے کی کر دیں، کبھی اتوار کی. یہ نظام کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے. مطلب تجربات ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ رات ایک دوست نے بلکہ شاہ زیب نوید نے ایک کامنٹ کیا، اس میں لکھا کہ مرشد صدیقی جدید لہجے کے جی جی شاعر ہیں. جی جی. تو میں نے پوچھا جی کہ وہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جدید لہجے بھی جدید ہوتے ہیں، مطلب میٹھا لہجہ ہو گیا، کڑوا لہجہ ہو گیا، سخت لہجہ ہو گیا. لہجے کو لوگ دیکھتے ہیں، جیسے وہ شاعر کا شعر بھی ہے کہ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، جی جی. میں باتیں بھول بھی جاؤں مگر لہجے یاد رکھتا ہوں. تو یہ جدید لہجے جو ہے نا، انہوں نے کہا یہ آپ کو مرشد صاحب ہی بتائیں گے. ہاں، شاعر جو ہے اس کا اپنا انداز تکلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ زیب نوید صاحب کا انداز تکلم دیکھیں، ان کا میرے سے ڈفرینٹ ہوگا، یا دیگر جو شاعر ہیں ان کا جو ہے اپنا انداز تکلم ہوگا. جان ایلیا کا انداز سب سے ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں جان ایلیا شعر کہتے کہتے جو ہے وہ رو بھی پڑتے تھے اور سر بھی پیٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اسی طرح راحہ تندوری صاحب انڈیا کے آپ نے سنے ہوں گے. راحہ تندوری صاحب کا انداز جو ہے وہ بالکل مختلف تھا. تو پہلے شاعری جو ہوتی تھی وہ جو ہے ایک خاص کچھ گا کے شعر پڑھتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے شعر ہیں جو گا کے شعر پڑھتے ہیں، انہیں بہت زیادہ پذیرائی بھی ملتی ہے. تو شاہ زیب نوید بھائی نے یقیناً جو ہے میرے لہجے کے اندر کوئی جدت دیکھی ہوگی، انہیں لگا ہوگا، محسوس ہوا ہوگا کہ نہیں اس کا جو باقی پرانے شعراء ہیں اس سے کچھ مختلف لہجہ ہے. تو شاید اس لیے انہوں نے. اچھا آپ کس شاعر کو آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ اچھا میں نے آپ کے پروگرام میں سنا تھا کہ جو شاہ زیب نوید صاحب کا موقف تھا کہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے بعد شہزاد ڈوگر وہ بھی چھوٹا بھائی ہے، اس کا موقف تھا کہ شاعر بننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کرنا. اب ایسے شاعر بھی ہیں امانت نہیں والے حال ان کی تعریف زیادہ. مریم کتنی بتا رہے تھے شاید وہ میٹرک ٹائپ تھی نہیں، اگر ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں میٹرک میں یا مڈل میں چھوڑ گیا. جو شاعر کوشش کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں شاعر بن جاؤں، تو پھر سیکھتے ہیں، وہ عروض کو سیکھتے ہیں، بحروں کو سیکھتے ہیں، اوزان کو سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. تو جو پیدائشی شاعر ہوتا ہے اسے یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ضروری ہیں لیکن اسے نہیں پڑتی کیونکہ اس کے اندر ہی وہ سوز ہوتا ہے، وہ ساز ہوتا ہے، وہ ترنم ہوتا ہے کہ جو ایک شعر کو اوزان کے مطابق ڈھال دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسے مطالعے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسے مشاہدے کی ہوتی ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی کو اشعار میں ڈالتے ہیں. اچھا ہمارے ٹائم میں وقت کا جو ہم نے ہم بہت آگے نکل رہے ہیں، تو آخری منٹس ہیں ایک دو ہمارے پاس، تو ہمارے ناظرین کو کوئی رومانوی کچھ کوئی غزل جو ہے جو آپ کی فیوریٹ ہو. جی اصل میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ شاعر کے لیے تو بچوں جیسے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے میرے لیے تو سارے اشعار ہی آپ کو جو ہے میں سنا دیتا ہوں. دو اشعار الگ الگ سنا دیتا ہوں، ایک غزل سنا دیتا ہوں. ایک شعر ہے کہ آگہی فرت مسرت کو نگل جاتی ہے، تم نے آسان سمجھ رکھا ہے دانا ہونا. اور ایک شعر ہے اس کی زیب بھائی نے اصلاح بھی کی تھی کہ ہاتھ میں تم ہاتھ دو تو فاصلے کافور ہوں، ہاتھ میں تم ہاتھ دو تو فاصلے کافور ہوں، لاریوں کو ہاتھ دینے سے سفر کٹتا ہے کیا. یہ اس کی آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ آپ نے کب لکھا تھا اور کس کو دیکھ کے لکھا تھا، یہ بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے. وہ میں آ رہا تھا جی اکاڑا سے، تو رستے میں ایک جو فیمیل ہے وہ ایسے نا گاڑی کو انہوں نے ہماری علیحدہ سے بک ہوئی تھی گاڑی، تو انہوں نے ہاتھ دیا تو میرے ذہن میں فوری جو ہے نا یہ الفاظ بنے کہ ہاتھ میں تم ہاتھ دو تو فاصلے کافور ہو، لاریوں کو ہاتھ دینے سے سفر کٹتا ہے کیا. تو ایک آپ کو غزل سنا دیتا ہوں کہ ہاں مجھے تلخی ایام نے پاگل کیا ہے. اچھا. ہاں مجھے تلخی ایام نے پاگل کیا ہے، فکر فردا نے صبح و شام نے پاگل کیا ہے.
ہم کے دونوں ہی براہمن ہیں وفاداری میں، مجھ کو سیتا نے اسے رام نے پاگل کیا ہے. یہ بھی ایک کہانی ہے سیتا اور رام کی. اور میں کہ پی کر بھی بہکنے نہیں پایا اب تک، تجھ کو شیشے میں پڑے جام نے پاگل کیا ہے. اور کیسے بازار سے بچوں کی دوائیں کتابیں لے گا، کیسے بازار سے بچوں کی کتابیں لے گا، جس کو روٹی کے بڑے دام نے پاگل کیا ہے. اس کے نینا سے یوں آشفتہ سری اتری ہے، اس کے نینا سے یوں آشفتہ سری اتری ہے، اچھے اچھوں کو میرے سامنے پاگل کیا ہے. اور تو کے خلقت میں خداوند نہیں دیکھ سکا، اور تجھے عشرت و آلام نے پاگل کیا. آخری شعر ہے کہ وہاں انہیں میری فراغت سے گلا رہتا ہے، وہاں انہیں میری فراغت سے گلا رہتا ہے، یا مجھے دفتری کام نے پاگل کیا ہے. تو آپ کپڑے کی دکان چلاتے ہیں، وہاں پر تو زیادہ خواتین ہوتی ہیں، زیادہ مصروفیت. اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی مریم جیسی کسٹمر آئی ہو جس نے آپ کو 50 تھان جو ہے نا یہ بھی اتار دیں یہ بھی اتار دیں، اور آخر میں کہہ دیا ہو کہ سارے یہاں سے 4 گرا کپڑا دے دو؟ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، مریم میرے پاس ہی بیٹھی تھی وہاں شاپ پہ، تو ساتھ ایک کسٹمر آیا تو اس نے میرے سے کھلوائے کپڑے، کھلوا مجھے پسند ہے، میرے سر پہ اتنا کپا دیا بیٹا، وہ میں اس کے لیے سر جی بالکل. جو شاعر ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. تو آج کے دور میں سب سے پیغام کے لیے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو غلطیاں نکالتے ہیں. تسلیم کرنا چاہیے. غلطیاں نہ بھی کسی کو زیادہ داد مل جائے یہاں پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں شاعر، کہ اس سے زیادہ کی داد مل جو حقیقت ہیں انہیں تسلیم ہونا ہے یہاں. ہونا ہے. کل عدم ہوں گے وہی جو فیصلے اچھے نہیں. بالکل. اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا کہ دن میرے اچھے ہیں یا آپ کے اچھے نہیں. تو معزز خواتین و حضرات، آج لائٹ بھی چلی گئی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے سیٹ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپڑا حویلی لکھا نے بجلی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام بھی ڈسٹرب ہوا ہے. یہ تو ہمارے نیٹ کی مہربانی ہے کہ ہمیں کچھ سگنل اس نے فراہم کیے ہیں. تو ہم شکریہ ادا کریں گے عمر صدیقی صاحب کا، المعروف مرشد صدیقی صاحب کا، اپنے میزبان محمد احمد ساجد اور مریم امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے